السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں علی آتش اور میں ابھی لیے آج وہ کیا کہتے ہیں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے لگا کچھ سوالوں کے جواب دینے چاہیے۔ میں کچھ دنوں سے کمیونٹی پوسٹ بھی اسی وجہ سے نہیں لگا رہا تھا کیونکہ میری طبیعت خراب تھی، اور دوسری بات کہ میں نے لاسٹ ٹائم جب کمیونٹی پوسٹ لگائی تھی تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ میں ڈبل ایپیسوڈ دوں گا، جو کہ میں نہیں دے سکا تھا۔ ریزن تھے اس کی صبح ہی میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ میں نے کچھ کمنٹس پڑھے کہ ہمارے پاس بھی کام ہوتے ہیں، ہم آپ کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ دیکھیں، اگر آپ لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، آئی ایم ویری آنرڈ۔ میں بہت آپ لوگوں کا مشکور ہوں، اور میں جانتا ہوں کام ہے، اگر آپ لوگ زندہ ہیں تو آپ لوگوں کو کام بھی ہوں گے، اور بہت سارے کام ہوں گے، میں بھی مجھ سے زیادہ ہوں گے، پر ہر ایک بندے کا اسٹیمنا ہوتا ہے۔ مجھ سے زیادہ آپ لوگ کر لیتے ہیں، لیکن میں تھوڑے کر کے ہی تھک جاتا ہوں، میرا اسٹیمنا اتنا ہی ہے۔ اور سردیاں آتی ہیں تو مجھے یہ مسئلہ ہوتا ہے، کھانسی ہونا اور زکام ہو جانا، یہ چیزیں میرے ساتھ ہیں مجھے، کیونکہ کچھ چیزوں سے الرجی بھی ہے، تو میں نہیں دے سکا۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ آج میں دوسری ایپیسوڈ میں نے سوچا تھا جس دن میں 2 ایپیسوڈ اپلوڈ کر دوں گا پھر ہی میں کوئی پوسٹ لگاؤں گا، اور پوسٹ لگانے سے بہتر میں نے سوچا کہ وہ باتیں پوسٹ میں نہیں ہوتی جو ہم ایز اے ویڈیو یا لائیو آ کر آپ لوگوں کو سمجھا سکیں۔ تو دوسری بات ہے یہ کومنٹس کی۔ آج والی جو فرسٹ پارٹ تھا وہ تھا مراد اور دانیہ کا۔ میں نے سوچا ساتھ ساتھ کومنٹس پڑھتا رہوں اور لوگوں کے جواب بھی دیتا رہوں۔ مراد being a rapist, abuser, a lot red flag, don't deserve happy ending۔ عورت کو بیوی بنا کر عزت دینی ہوتی ہے تو جسمانی، ذہنی، نفسیاتی دے رہے ہیں یا جسٹیفائڈ بھی۔ مراد ہوتا کون ہے سزا دینے والا، صرف اپنی محبت نہ ملنے پر اپنی تسکین کا۔ آئی ڈو ہوپ مہرمہ اس سائیکو سے دور ہی رہے اور اس کی کہیں ارینج میرج ہو، پھر وہ جانے مہرمہ کی محبت اصل سکون ہوتی ہے۔ اور یہ بات جب وہ مراد کو بتائے تب تک دانیہ اسے چھوڑ کر یا مار چکی ہو یا ڈیورس لے چکی ہو۔ تو پہلا جواب ہے ان کے کمنٹ کا کہ میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں۔ آئی آلویز اسٹینڈ فار وومن، کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ابیوز کرنا، فزیکل یا مینٹل ابیوز یا کسی بھی طرح کا، میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا، پر یہ ایک کہانی ہے، اور میں اس کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اسے کہانی کے طور پر لیں، یہ وہ، ہم ریلیٹ کرتے ہیں ان چیزوں سے، ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے یا ہم اس فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں، یا ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ تو یہ کمنٹ ٹھیک ہے، پر ابھی آپ نہ وہ مراد کی جگہ پہ نہیں ہیں، یو آر نوٹ، کچھ بھی کہہ لیں کہ آپ مراد نہیں ہیں، فی الحال آپ اپنی جگہ پر ہیں، مراد نہیں ہیں۔ جب بھی ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، اس وقت ہمیں یہ لگتا ہے، تو اس وقت مراد کو بھی یہ لگ رہا ہے۔ اب اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے، اگر آپ کسی کا برا کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں برا، اب یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ ہم نہیں کرتے، ہم سب کرتے ہیں، یہ ہمارے خمیر میں شامل ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا برا کرتے ہیں۔ بدلہ ہم سب میں لینے کی آگ ہے، ہم لیتے ہیں بدلہ، کیوں لے رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں، کس طرح لے رہے ہیں، یہ الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک شخص کا پورا گھر خراب ہو گیا، ماں باپ بھائی سب چلے گئے، بھائی تھا چلا گیا، پھر اب وہ جو کر رہا ہے فی الحال اسے ٹھیک لگ رہا ہے، یہ ہو گئی ایک بات۔ تو ابھی ہم ان سارے کمنٹس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر میں ان کے جواب دوں گا۔ ان کے تو کمنٹ کا جواب یہی ہے کہ ٹھیک ہے، وہ چھوڑ نہیں سکتی کیونکہ وہ اتنا اقتدار نہیں رکھتی،
چھوڑنا اور ڈیورس دو الگ چیزیں. ڈیورس بھی ہو جائے گی، چھوڑ بھی دے گی، پر جس طرح سے انہوں نے چھوڑنے کا کہا ہے اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی پاسبل. اور دوسری لوگوں کی بات ہے تو میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں. محرمہ اور مراد کا نکاح ہونا چاہیے، ہو جائے گا. زبردست مزہ آ گیا. بس مراد اور محرمہ کا نکاح ہو جائے. شیرین کو بھی پازیٹیو کمنٹس ہیں. پلیز 93 اپنی وائس میں اپلوڈ کریں پلیز، آئی ریکویسٹ یو. اوکے سو سیڈ. دانیہ کو سبق مل گیا، بس اب محرمہ اور مراد کا کپل بنا دے. اوکے. اس کے بعد بہت زبردست بٹ شاہ کے سین نہیں تھے، وہ اب نیکسٹ پارٹ میں. دوسرا سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن کوئی کتنا ہی ظلم یا کسی وقت کا مظلوم ہی کیوں نہ ہو چکا ہو، اس کا دل میں کہیں نہ کہیں کوئی نرم گوشہ ضرورت ہے. مراد کا بھی ہوگا ضرور. خوش رہیں، خیال رکھیں. یہ بہت اچھے بندے ہیں. حمزہ خان ہی سچ اے ڈارلنگ پرسن. ہمیشہ اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں اور پازیٹیوٹی ہوتی ہے ان کے کمنٹ میں، اچھا لگتا ہے پڑھ کے. اور دوسرا یہ بھی تقریباً ریگولر ہی ہیں. مجھے جہاں تک لگتا ہے محرمہ نے اکیلے رہ جانا ہے اور مراد کو کوئی ٹائم تک دانے سے محبت ہو جائے گی. یہ بالکل غلط بات ہے کہ اتنی پٹائی کے بعد بھی وہ مراد سے محبت کرے گی. نائس بھائی، لاجو شاہ کو لازمی دیا کریں. آئی ٹرائی آلویز مائی بیسٹ کہ میں ان دونوں کو بھی دوں. اس کے بعد شاہ کو نہیں دکھایا. اوف، شاہ کے فین بڑا بغیرت ہے مراد. اچھا ہے، اچھا کمنٹ تھا فی الحال کے لیے. اچھا ہے کیونکہ پریزنٹ اس کا جس طرح کا ہے تو ٹھیک ہے. یہاں اتنے سارے نیگیٹیو کمنٹس ہیں. شی از مائی بیسٹ فرینڈ، شی آلویز اسٹینڈ فار می. اینڈ ہاں، یہ بندی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. یو گائز شوڈ لسن ٹو ہر. شی از ویری سپورٹیو فار می. اور زبردست زبردست. کبیر یہ شیرین سے مان گئے. شیرین سے کچھ کمنٹس یہ بھی بہت اچھے ہیں. ان کے بھی فونکس کے بھی تقریباً ڈیلی کمنٹس ہوتے ہیں. اور امیزنگ. لاجو شاہ کے سین ضرور ایڈ کیا کریں. ٹھیک ہے. بیسٹ ناول. اسپیچ لیس. آپ کی ویڈیوز میں آپ کی وائس کیوں نہیں ہوتی، کیوں نہیں رہتی ہے؟ وہ کچھ دنوں سے میں بیمار تھا شاید، یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں تو اس وجہ سے. اس کے بعد شری سہرش نورین، تھینک یو. آپ کے بھی ڈیلی کمنٹس ہوتے ہیں. اور حوریہ زہرا، ہاں تھینکس ٹو یو. آپ بھی ڈیلی ہی مجھے نظر آتے ہیں. پلیز دانیہ کی غلطی ہے بٹ دس از ٹو مچ. مراد کو کوئی خدا ہی نہیں ہے. پلیز ان دونوں کا کپل بنا دو. محرمہ کو نکال لو بیچ میں سے. ویری گڈ. واہ کیا کمنٹ ہے. مطلب کچھ بھی اتنی یہ چھوڑیں. اس کے بعد زبردست. باقی سب سین اچھے تھے. سیڈ. اوکے. محرمہ کو اشمل کا حصہ بھی ہے حویلی میں. اوکے یہ بھی ٹھیک تھا، اچھا تھا کمنٹ. مراد سچ اے بیڈ مین لائک ہر ایلڈر برادر. اس کے بڑے بھائی میں کیا مسئلہ تھا؟ کوئی مسئلہ نہیں تھا. غریب نے آپ کا تو کچھ نہیں بگاڑا اور مراد نے بھی نہیں بگاڑا. ان دونوں کا تو بلکہ بگڑا ہے. تو دیکھیں بدلہ سب لینا چاہتے ہیں، بس مرد کے اختیار میں ہوتا ہے. عورت نہیں لے پاتی. عورت ہوم پولیٹکس کرتی ہے اور مرد کھل کر سامنے آتا ہے، یعنی پولیٹکس دونوں کرتے ہیں. تو لائک کرنا میری مجبوری ہے کیونکہ سٹوری اچھی ہے. اوکے تھینکس ٹو یو کہ آپ نے لائک کر دیا. ایک طوائف کی بیٹی ماں میں ادائیں ہی آئیں گی. وہ حافظہ تو ہونے سے رہی مگر ہدایت وہ بھی ڈیزرو کرتی ہے. ہاں تو ٹھیک ہے، ہدایت مل جائے گی پر ایک دم سے تو ہدایت بھی نہیں ملتی نا. کبھی کبھی ٹھوکر ٹھڈے لازمی ہوتے ہیں. ہم سب دیکھیں گناہ گار ہیں. ہمارے سب کے نیگیٹیو وہ ڈارک پارٹس ہیں، نیگیٹیو پوائنٹس ہیں جو صرف ہم جانتے ہیں اور ہمارا خدا جانتا ہے. تو ہم اس طرح سے آگے کومنٹس کر کے اور کہیں کہ یوں ہو وہ ہو، ہدایت مل جائے گی. ایک وہ لائف چاہ رہی ہے نا، تو وقت کے ساتھ ساتھ. اوکے
نیہا محمود: مراد غلط کر رہا ہے دانیہ کے ساتھ کیونکہ دانیہ نے مراد کے ساتھ کوئی غلط نہیں کیا۔ اوکے، فرسٹ پوائنٹ از ناٹ دس کہ مراد کے ساتھ غلط کیا ہوا یا دانیہ نے کیا کیا یا نہیں کیا۔ ابھی میں نے اس بات کو نہیں واضح کیا کہ دانیہ نے کیا کیا تھا۔ اگر کوئی وجہ ہے تو ہی میں لکھ رہا ہوں، اور کوئی وجہ ہوگی، ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ اتنا اگر کسی کوئی فیس کر رہا ہے تو اس کے پاس اس کے بیہائنڈ کچھ ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے اس کے لیے، مراد کے لیے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے اپنی پوری فیملی کو کھو دیا جسٹ بیکاز آف دانیاز مدر۔ تو اس کے لیے یہ ایک پوائنٹ ہے۔ ہم جو کہہ دیتے ہیں کہ چھوڑ دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، ہم بدلہ نہیں لے پاتے، ہمارے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہوتی بدلہ لینے کی، اس لیے ہم اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جہاں پر اگر ہم بدلہ لے سکتے ہیں نا، تو ہم لے لیتے ہیں۔ اگر ہمیں کہیں خنث نکالنی ہے تو ہم نکالتے ہیں لازمی، ہم سب کوئی فرشتے نہیں ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ مراد کچھ ابھی فی الحال وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ، بلکہ ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے، ہی از اوکے۔ پر اگر آپ کچھ پارٹ پڑھ کے ججمنٹل ہو جائیں گے اور آ کر بولیں کہ یہ ہے وہ ہے، نکاح کیا ہے، ناول سے یہ چیز بہت کامن کر دی ہے۔ ہاں، اس ایک کمنٹ نے مجھے ویڈیو بنانے پہ مجبور کیا کہ ہاں یہ چیزیں ٹھیک ہیں، کہ پھر دیکھیں سپورٹ کون کر رہا ہے، ہو از سپورٹنگ دس کائنڈ آف کنٹینٹ، یو گائز آر، آپ لوگ ہیں۔ یہ ایک ہے، ہاں اگر اب وہ مارتا مارتا رومانس کرنے لگ جاتا، وہ اس کے ہاتھ اسی بیڈ سے باندھ دیتا اور پھر اسے قریب سے دیکھتا تو اس کی آنکھیں بہک جاتی، اور پھر وہ اپنے محبت کے رنگ میں رنگنے لگتے، تو ہاؤ سویٹ، بہت جلد ان کا کپل بن جائے گا، فلانا ہو جائے گا، ڈھیمے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تو ان سب ناولز کو دیکھیں، اس میں یہی سب چل رہا ہے، وہ مارنے کی نیت سے آتا ہے، پھر وہ، میرے منہ میں اب بہت اچھی بات آ رہی ہے، وہ میں کرنا نہیں چاہتا، تو پھر وہ رومانس سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، اور پھر آہستہ آہستہ اب ہیروئن بیمار ہوگی اور پھر اس کو محبت ہو جائے گی، اس کی جلتی پیشانی پہ جب وہ ہاتھ رکھے گا تو اس کے دل کے جذبات ابھر آئیں گے، گنڈے کی ڈنیپ کریں گے اور وہ کہے گا یہ میری بیوی ہے، اس کو گولی لگے گی، وہ گولی نکالے گی، اس کی تیمارداری کرے گی، اور لڑکے کو احساس ہوگا کہ میں نے غلط کیا، ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ ایسی کوئی گوپی بہو ٹائپ دانیہ دکھائی نہیں گئی۔ اور دوسری بات کہ نہ ہی مراد کے ساتھ ایسا کچھ ہونا ہے، یہ ڈیفرنٹ ہے، بہت ڈیفرنٹ ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں کسی کا دیکھ کر یا کاپی کر لوں، اور ایک بندہ مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، اور پھر اس کی اور بعد میں شادی ہو جائے، تو میرے دماغ میں یہ چیزیں نہیں بیٹھتی۔ دوسری بات ہے اسلام، تو ہاں اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے وہ ہاتھ اٹھانا، اور ریشمہ کی سزا دانیہ ڈیزرو نہیں کرتی۔ دانیہ اور ریشمہ والے سین ابھی رہتے ہیں، تو ابھی ان باتوں کو رہنے دیں۔ ریشمہ کو تو سزا ملے گی ہی ملے گی۔ ریشمہ کی سزا یہی ہے کہ دانیہ یہ سب دیکھ رہی ہے۔ دوسرا کہ اللہ تعالیٰ سزا دیں، ضروری نہیں ہوتا کہ اب اوپر سے فرشتے آئیں گے اور پھر وہ آپ کو کسی طرح کی سزا دیں گے۔ کبھی کبھی آپ کی سزا کسی اور طریقے سے دنیا میں ہی ملتی ہے۔ اب وہ آپ کے گناہوں کی سزا لوگوں کی صورت میں آپ کے سامنے آئے، آپ کے اوپر حالات تنگ ہوں، یہ مختلف طرح کی سزائیں ہوتی ہیں جو انسان کو ملتی ہیں۔ تو یہ آزمائش بھی ہوتی ہے اور سزا بھی ہوتی ہے، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم خود سوچیں بیٹھ کر کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، ہم نے کسی کے ساتھ کیا یہ کیا تھا؟ اگر ہم نے کیا تھا تو پھر یہ ہمارے سزا ہے، اور اگر ہم نے نہیں کیا تو یہ ہماری آزمائش ہے۔ تو میں نے یہ کلیئر کر دیا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے دانیہ پیدائشی بری نہیں تھی۔ پیدائشی تو کوئی بھی برا نہیں ہوتا، وہ اچھی ہو سکتی ہے اور کچھ اچھا ڈیزرو کرتی ہے، ہاں وہ ہو سکتا ہے، پر فی الحال کے لیے نہیں۔ اور مراد جیسا جاہل جو کو تو ہرگز نہیں، مراد کو
वही दूध पीता बच्चा नहीं था जो रेशमा ने कहा मर गया। ये रेशमा उसे नहीं कहती थी कि मेहरमा को मारो। ओके, ठीक है। क्या आपने स्टोरी लिखी है? मैंने तो ये लिखा ही नहीं, और शायद मैं आगे यही पॉइंट उठाऊं। और दूसरी बात कि वो दूध पीता बच्चा नहीं था, तो हम ऐसी मोहब्बत अंधी लिखते और पढ़ते आए हैं कि जिसमें आखिरी स्टेज पर जाके अगर छोड़ दिया जाए तो कुछ लोग मर जाते हैं और कुछ लोग मरते नहीं, तो जिंदा लाशें बन जाते हैं। या तो ये किताबी सी बात, पर नावल्स में यही दिखाया जाता है। और अगर आप लोग एक ही पॉइंट को, अब मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे लोग सिर्फ इसी बात को लेकर बैठ गए हैं कि दानिया दानिया दानिया। ओके, हमें पता है कि आजकल औरतों का ज़माना है, पर मेरा यही ख्याल है कि ये एक नावल में अभी हो रहा है, और मैं उन नावल्स के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जो इसी तरह का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं और फिर भी उन्हें पढ़ा जा रहा है और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। सिर्फ वजह क्या है कि वो एक वक्त में मारता है, दूसरे वक्त में मारने की नीयत से खड़ा होता है, और फिर वो रोमांस स्टार्ट करता है। रोमांस के बाद क्या होता है कि सब कुछ ठीक हो जाता है। एंड में लड़के को गोली लगती है, वही मेरी बातें दोबारा। और फिर कुछ उनके दरमियान में होता है ऐसा कि उन्हें एक दूसरे की कदर आना शुरू हो जाती है, और वो औरत अपनी मार को, और वो क्योंकि वो रोमांस का टच आ जाता है तो इतनी चीज़ें ऑकवर्ड नहीं लगती। इसमें रोमांस नहीं है, ये स्ट्रेट मार है। अगर अभी भी मुराद जाता उसे मारता और फिर उसको, अभी वो आता, अभी अगला सीन होता कि वो आता और उसे कहता मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पे हाथ उठाया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। वो उसके ज़ख्मों पे मरहम रखता तो वो हाउ केयरिंग में आ जाता कि ये बहुत अच्छा बंदा है। ऐसे नहीं होता। ख़बरदार, किसी ने नाइस बोला था सारे दिन वेट करो। हाँ ये ठीक है। मैं ना, लाजो शाह की लाइफ इतनी इंटेंस पॉइंट पर है और उनकी स्टोरी आगे जा ही नहीं रही। ऐसे इंटेंस मोड पर है तो इसका क्या मतलब है एकदम से आगे चली जाएगी? आगे भी जाएगी। अभी कुछ वो सॉर्ट आउट तो करने दे कि एकदम से मैं उन्हें इलाज के लिए भेज दूँ और सब ठीक हो जाए, मतलब नावल ख़त्म। वाह, टॉक्सिक लवर भी आ जाएगा। थैंक्स थैंक्स थैंक्स, वेरी डिसअपॉइंटेड। ये कोई तरीका नहीं था मुराद को, कोई फ़र्क नहीं रहा मुराद और रेशमा में। मतलब क्या औरत को अपने निकाह में अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के लिया जाता है, फिर अगर आप औरत के साथ ऐसा सलूक करके, बेशक उस लड़की का पास्ट कैसा भी था, दिस इज़ रॉन्ग। वो उसका और अल्लाह का मामला था। ओके ठीक है, मुराद भी इंसानी सतह से नीचे गिर गया है, जस्ट लाइक रेशमा। लड़कियां आजकल की दानिया जैसी ही होती हैं मोस्टली, इनको प्यार से ठीक रास्ते पे लाया जा सकता है। वाओ, बट द थिंग मुराद डिड विद दानिया, ही इज़ रियली रॉन्ग एंड वो भी अब गुनाहगार है अल्लाह की नज़र में। ओके, तो ये पॉइंट देखते हैं, इस बारे में बात करते हैं। आजकल की सभी लड़कियां दानिया जैसी हैं। ओके, यानी सारी लड़कियां दो नंबर हैं और उन्हें प्यार से सीधे रास्ते पे लाया जा सकता है। कैसे? अगर वो प्यार से दानिया सीधे रास्ते पर आती तो कबीर के वालिद ने उसे बहुत प्यार दिया। उसने कबीर के साथ क्या करना चाहा, कबीर के लिए क्या करना चाहा, उनकी फैमिली के साथ क्या कर रही हैं वो। कबीर वाला पार्ट तो हो गया, अभी उनकी फैमिली वाला रहता है। तो अगर आपको एक बंदा गैर औलाद है आप उसके लिए, और वो आपसे अच्छे से मिल रहा है, आपको अच्छे से ट्रीट कर रहा है, और दानिया फिर भी उसकी सगी नहीं हुई, तो और कितना प्यार करें। अब तो बस मुराद ही प्यार कर सकता था। वही जो बातें मैं कर रहा हूँ कि मारो, रोमांस करो, और फिर उस लड़की को ये रियलाइज़ करवाओ, नमाज़ पढ़ो, निकाह करो, फलाना करो, ढींग करो, तो वो अच्छी बीवी बन सकती है। और
सारा दिन दानिया सीन पूरी एपी को सैड कर देती हैं। ओके, अगर बुराई का लेसन मुराद की तरह बुराई दे जाए तो कोई फ़र्क नहीं रहता बुराई में और बुरा करने वालों में। मुराद और रेशमा में कोई फ़र्क नहीं। ठीक है, ये भी कभी कभी सामने वाले को आईना दिखाना ही बेहतर होता है, सोल्यूशन होता है, और आई थिंक मुराद भी वही कर रहा है। इट्स अ गुड आंसर। हाँ, यही होता है। उफ, वीडियो लेंथी हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, सही कह रही हैं यार। मुराद इज़ नो लेस देन रेशमा, ही इज़ लिटरली। कौन सा निकाह होता है? मुझे मुराद वाला कैरेक्टर अच्छा नहीं लगा रहा, जस्ट टाइम वेस्टिंग। फिर दानिया हो या कोई भी रहता ऐसा ही था, वो उसका मार देता। शादी करने की क्या ज़रूरत थी? बस दानिया के ऊपर अपना हवस निकाल रहा है। वी शुड नॉट नॉर्मलाइज दिस। ओके, तो व्हाट यू कैन डू अबाउट इट? तो आप क्या करेंगी? आई एग्री, इस नावल के खूबसूरत हार्ट टचिंग कैरेक्टर 4 थे, बस लास्ट शाह कबीर शिरीन साइम का करना था किसी के साथ, और अफसोस इतना खूबसूरत वीर ईमानी छोड़कर मुराद आ गया। ऊपर से आप ख़त्म हो जाए, ऊपर से एपी ख़त्म हो जा रही है, शाल आज के सीन ही नहीं आ रहे, ये सारा टाइम ले जा रही है। आई एग्री, आई मिस ईमानी एंड वीर कपल। ओके, तो ठीक है, फिर क्या ही कह सकते हैं। अब नॉर्मलाइज तो नहीं कह रहे, बहुत कुछ दुनिया में होता है। श्री वाकई इग्नोर करती है। कबीर शुक्र है सास हुआ। मुराद बहुत बुरा कर रहा है। दानिया थे, ये तरीका नहीं था उसे। सो गाइस, ये थी कमेंट्स और इनके आंस। अब बहुत के मैं दे चुका हूँ, कुछ के रहते हैं। तो पहली बात कि हम इसको नॉर्मलाइज कर ही नहीं रहे। मुराद का करैक्टर ऐसा ही है और ये लास्ट तक ऐसा ही रहेगा। कहानी में ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं और वो आएंगे, अभी आते रहेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग अपनी अपनी राय देना शुरू कर दें और ख़ुद से आगे की कहानी लिख लें। तो थोड़ा सब्र किया करें, देखें आगे क्या होने वाला है। और दूसरी बात कि जो लोग बार बार मुराद को कह रहे हैं बुरा है बुरा है, ठीक है, होगा बुरा वो, तो फिर उसे ना पढ़े, क्या ही कर सकते हैं हम बस कमेंट्स की हद तक अच्छे हैं, दूसरों को हिदायत देने के लिए अच्छे हैं। जब हमारे ऊपर खुद आता है तो हम अपनी वालिदा को भी नहीं छोड़ते, हमारे दिल को उनकी भी बातें लग जाती हैं, जबकि उनके रुतबे इस कदर बुलंद हैं। जब हम बदला लेने और मुंह बनाने या गुस्सा करने पे आते हैं तो हम अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ते। तो ये तो फिर एक वो लड़की है जिसने उसका पूरा घर तबाह कर दिया। अब ये बातें सब आकर कहेंगे कि नहीं नहीं, हम तो अपने माँ बाप के बहुत अच्छे हैं, ये हैं वो हैं, हमने तो कभी उनको भी नहीं की। तो पता नहीं ऐसी कौन सी औलादें होती थी, आज के ज़माने में तो नहीं है। होती होंगी पहले, या शायद आप लोग होंगे, क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मेरे तो कभी कभी हो जाता हूँ तल्ख। तो जब हम अपने सगे बहन भाइयों में खुन्नस रख लेते हैं, उनसे बदला लेने की आग हमारे अंदर जन्म ले लेती है, तो ये तो फिर एक कहानी है और उसके करैक्टर्स हैं जिसने उसके साथ बुरा किया। और कुछ भी कह लें, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मुराद का बुरा हुआ है। मुराद ने अपनी पूरी फैमिली को खोया है। आपकी साथ खुदा न खास्ता कभी कुछ ऐसा हो, अल्लाह ना करे हो, पर फिर भी आप उसे माफ़ नहीं कर सकेंगे। और आप बदला इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आप अथॉरिटी नहीं रखते। अगर आप बादशाह हो और आपको कोई आकर आपके दरबार में गाली देगा तो आप उसको फूल का हार पहनाकर रुखसत नहीं करेंगे। आप अपने बादशाह होने का सबूत देंगे, सिपाहियों को इशारा करेंगे और कहेंगे इसकी गर्दन उड़ा दो। जैसे आप एक टीचर हैं, आप क्लास में बैठे हैं और क्लास में एक बच्चा खड़ा होकर आपको गाली दे, या कोई गली में बच्चा आपको गाली दे, आप उसे जाने नहीं देंगे।
آپ اس بچے کو پکڑ لیں گے اور اس کو کھینچ کر ایک تھپڑ لگائیں گے، ظاہر سی بات ہے لگائیں گے۔ اب یوں بھی کہیں گے نہیں ہم کیوں لگائیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کو آپ اس لیے پھر نہیں لگائیں گے، شاید آپ لوگوں کو گالیاں سننے کی عادت ہوگی، پر ہم لگائیں گے کیونکہ ہمارے اندر برداشت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، پھر آ کر کریکٹرز کے اوپر باتیں کریں، کیونکہ ہمیں مزہ آتا ہے دوسروں کو ہدایت دینے میں، خود عمل نہ کرنے میں۔ باقی کی باتیں پھر کبھی، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ میری کچھ باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ اب میں کسی سے بحث کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، سو پلیز بحث کرنے کوئی نہ آئے۔ اللہ حافظ۔